جو بنگلہ دیش ہے اس کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے. یہ جو پرانی تھی شیخ حسینہ واجد, یہ تو انڈین کٹ پتلی تھی نا. ڈاکٹر محمد یونس کے آنے کے بعد ان کو اب نظر نہیں آ رہا کہ بنگلہ دیش کے ہمارے ساتھ وہ تعلقات ہیں. انڈیا میں بہت زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں, بہت ساری اسٹیٹس ہیں جو انڈیا کا حصہ نہیں رہنا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا ملک بنا کے پیش کرتے ہیں. بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, لیکن اس کے لیے السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام سمین ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سمین ریئیکشنز بنگلہ. انڈیا کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے. انڈیا بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا ہے. یہاں پہ انڈیا کی یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ کسی سائڈ پہ جاتا ہے تو کہ سکون نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف چائنا ہے, اب تیسری طرف بنگلہ دیش ہے. اب انڈیا اگر پاکستان کے فرنٹ پہ فائٹ کرتا ہے تو چائنا کے فرنٹ پہ فائٹ کیسے کرے گا؟ اگر بنگلہ دیش سے فائٹ شروع کر دیتا ہے تو پاکستان کے ساتھ فائٹ کیسے کرے گا؟ تو یہاں پہ کنفیوژن جو بنی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی یہاں پہ بنگلہ دیش نے ایک نیا سرپرائز جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا ہے. بنگلہ دیش نے ایک ایسا سٹیپ لیا ہے, ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ انڈیا سوچ رہا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور شیخ حسینہ جو پہلے ہمارے کہنے پہ سب کچھ کرتی تھی, اب محمد یونس آ گئے ہیں اور بالکل بھی انڈیا کے اکارڈنگ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. انڈیا کی مرضی سے کوئی ڈیل سائن نہیں ہو رہی, کوئی آرڈر انڈیا کا نہیں مانا جا رہا. ابھی آپ لوگوں سے میں پاکستان میڈیا کی بہت اہم قسم کی رپورٹ شیئر کروں گی. بہت انٹرسٹنگ انالیسز ہے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں. تو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ویڈیو. لیٹس گو. جو بنگلہ دیش ہے اس کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے. یہ جو پرانی تھی شیخ حسینہ واجد, یہ تو انڈین کٹ پتلی تھی نا. ڈاکٹر محمد یونس کے آنے کے بعد ان کو اب نظر نہیں آ رہا کہ بنگلہ دیش کے ہمارے ساتھ وہ تعلقات ہیں. انڈیا میں بہت زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں, بہت ساری اسٹیٹس ہیں جو انڈیا کا حصہ نہیں رہنا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا ملک بنا کے پیش کرتے ہیں. بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, لیکن اس کے لیے سوچ بھی اور قیادت بھی بڑی ہونی چاہیے. تو یہ تو خیر ویسے ہی بڑے بے وفا قسم کے لوگ ہیں, احسان فراموش لوگ ہیں یہ افغان طالبان. السلام علیکم, دس از رافع آصف, ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. آج بھارت سے اس کے تمام ہمسایہ ممالک دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف تو بھارت افغانستان کے راستے سے پاکستان میں حالات کشیدہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے, اور دوسری طرف بنگلہ دیش پاکستان اور چائنا کے ساتھ اپنے حالات کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان کی ڈیلیگیشنز بنگلہ دیش کا دورہ کر چکی ہیں. بھی ریسنٹلی جنرل ساحر شمشاد مرزا بنگلہ دیش کا وزٹ کر چکے ہیں, اور وہاں پر ان کی بنگلہ دیش کی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی. اور انہی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات میں ان کی ڈاکٹر یونس سے ملاقات ہوئی. اس میں انہوں نے گریٹر بنگلہ دیش کا جو میپ ہے وہ ان کو دکھایا اور وہ ان کو تحفے میں دیا. اور اس ملاقات کی تصویریں ڈاکٹر یونس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ شیئر کی. اس کے بعد انڈین میڈیا اس پر آگ بگولا ہو گیا, اور وہاں پر اس پہ تبصرے جاری ہیں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. جنرل ساحر شمشاد کو جو تحفہ ملا ہے اس میں آخر ایسا کیا تھا کہ انڈیا آگ بگولا ہو گیا؟ لیکن جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کو ایک کتاب تحفے میں دی گئی, آرٹ آف ٹرائمف, بنگلہ دیشز نیو ڈان. اب اس کے اندر 2024 کی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی جس نے نتیجتاً شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا. ایک تو اس کی پوری کہانی ہے, پوری رودات بیان کی گئی ہے. پھر اس میں جو سب سے زیادہ جس پہ آپ نے کہا کہ اصل ایشو کیا بنا ہے, وہ ایک میپ ہے اور ایک نقشہ ہے جو بنگلہ دیش کا ہے, ایک گریٹر بنگلہ دیش کا ہے, جس کے اندر جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں بھارت کی ان کو شامل کیا گیا. اب یہ 7 اسٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اروناچل پردیش ہے, آسام ہے, میزورام ہے, میگھالیہ ہے, ناگالینڈ ہے, تریپورہ ہے, اب منی پور ہے. اب یہ 7 جو ریاستیں ہیں نا, ان کو انڈیا کی 7 سسٹرز اسٹیٹس بھی کہتے ہیں. اب بنگلہ دیش کے لیے یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس پہ پہلے بھی ایک اسی سال 2025 میں اپریل میں غالباً اس کو ایک ایگزیبیشن میں نقشے کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا. اس پہ تب بھی انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ بات ہوئی تھی. پھر جب ڈاکٹر محمد یونس چائنا کا دورہ کرنے گئے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈھاکہ ہے دیٹس دی اونلی گارڈین آف دی اوشن. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس میں انہوں نے آگے وضاحت کی تھی کہ یہ جو اگر آپ 7 ریاستوں کی بات کرتے ہیں جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں بھارت کی, دے آر لینڈ لاکڈ, ٹھیک ہے. اب یہ ایک درمیان میں ان کے چھوٹا سا ایک کوریڈور ہے جس کو چکنز نیک کہا جاتا ہے, سلیگوری کوریڈور. اب وہ جو کوریڈور ہے وہ ایک نیرو اسٹرپ ہے, وہ
भारत की इन 7 रियासतों को मेन लैंड भारत से कनेक्ट करती हैं. अब 2-3 चीज़ें हुई इस बरस, ख़ास तौर से शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद. एक तो जो बांग्लादेश है उसके चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए. अब चाइना को डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उनके साथ ये अग्रीमेंट किया कि चाइना जो है बांग्लादेश के अंदर इस रीजन में लालमोनीहाट एक एयर बेस वहाँ पे वो अपनी कायम कर रहा है. अब उससे क्या होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कंट्रोल जो है वो चाइना का है. चंद सेकंड्स के अंदर चाइना उसको चोक कर सकता है, उसको बंद कर सकता है. अगर वो बंद कर देता है तो ये जो 7 रियासतें हैं कट जाती हैं बिल्कुल ही भारत से, मेनलैंड भारत से इनका राब्ता, इनकी कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है. सो उनको ये बड़ा प्रॉब्लम है. फिर उसमें उनको ये इशू है कि जनाब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है ये क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी रियासतें हैं वो तो मानते नहीं हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इसकी जो तारीख़ है ना, अगर आप देखें 1947 में, 1971 में बहुत बांग्ला बोलने वाले जो बंगाली हैं वो इन रियासतों में आपको नज़र आते हैं. बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हैं ख़ास तौर से आसाम में, त्रिपुरा में आपको नज़र आएंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर नज़र आएंगे. वो यहाँ पे बसना शुरू हो गए. उनकी सकाफ़त, उनकी ऑब्वियसली उनका मज़हब, वो सारे का सारा बहुत ज़्यादा कहाँ मिलता है, बांग्लादेश से. अब वहाँ पे आपको ऑन सो मेनी ओकेजन्स अलहदगी पसंद तहरीकें भी चलती हुई दिखाई दी हैं. और इंडिया का मानना है कि जी उसके पीछे कहीं ना कहीं बांग्लादेश का हाथ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बंगाली बोलने वाले हैं, बांग्ला ज़बान बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं. तो अब इसको ना एक थ्रेट के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ बात बांग्लादेश की नहीं है. ये जो पुरानी थी शेख हसीना वाजिद, ये तो इंडियन कठपुतली थी ना, पपेट थी उनकी, अभी भी हुकूमत ख़त्म होने के बाद इंडिया में मुँह छुपा के बैठी हुई है. डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद उनको अब नज़र नहीं आ रहा कि बांग्लादेश के हमारे साथ वो ताल्लुकात हैं. बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब हो रहा है, बांग्लादेश चाइना के करीब हो रहा है. तो अब भारत को अपने लिए अपने मशरकी सरहद पे एक सिक्योरिटी थ्रेट बनता हुआ नजर आ रहा है कि 3 ममालिक हैं और ये जो एक सॉफ्ट अलायंस, सॉफ्ट पावर अलायंस इनका है, तो फिर ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा. हमारी रियासतें जो हैं वो कट सकती हैं हमसे, यहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीक जो है वो ज़्यादा भड़क सकती है. तो इस वक्त वो इसको अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे देख रहा है. और ये मैप उस चीज़ की इंडिकेशन है कि बांग्लादेश को ये लगता है कि हालात वाकई उस जानिब जा सकते हैं. क्योंकि देखें इंडिया में बहुत ज़्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो इंडिया का हिस्सा नहीं रहना चाहती हैं, जहाँ पे आज भी ये बात हो रही है कि हमें भारत का हिस्सा नहीं बनना, हमें भारत से अलग होना है, हमें भारत से आज़ादी चाहिए. तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पोटेंशल है और उसको ख़तरा है कि जनाब हमारे आने वाले दिनों में ये जो ताल्लुकात इन तीनों ममालिक के इकट्ठे होंगे, बेहतर होंगे, तो फिर आपको लगता है कि हमारे लिए चीज़ें ऐसी रहेंगी. तो उसका जवाब इंडियन मीडिया पे आपको मिलता है कि नहीं, हमारे लिए आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं और हमें बहुत नज़र रखनी चाहिए कि ये तीनों ममालिक क्या कर रहे हैं. सो इस मैप को, इस किताब को, इस गिफ्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया इंडियन मीडिया की तरफ से. इंडिया और बांग्लादेश में इतनी दूरी कैसे आई, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखें, एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि उनकी पपेट हुकूमत में थी शेख हसीना वाजिद, तो सब चीज़ें चल रही थी. और शेख हसीना वाजिद उन लोगों में से जिसकी पाकिस्तान से नफरत ढकी छुपी नहीं थी, ठीक है, वो खुलेआम इजहार इसका करती रहती थी, जो कि इंडियन एजेंडा को सूट करता था, इंडियन क़यादत को सूट करता था. मोदी ने खड़े होकर, आपको याद होगा, बांग्लादेश के अंदर ही ये कहा था कि जी हमारी मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश बनाया तो हमने बनाया. सो ये अच्छी बात है, ये दुनिया के सामने आए कि जी पाकिस्तान को तोड़ने में किसका हाथ था. सो अब उनकी पपेट जो है वो उनके पास वापस चली गई है इंडिया. अब एक ऐसा शख्स जो है वो इस वक्त हुकूमत चला रहा है जिसको ये अंदाज़ा है कि हमारी माजी की पॉलिसी कितनी गलत रही है, हमने कितनी गलती की है पाकिस्तान से दूरी इख्तियार करके, और हमने कितनी गलती की है इंडिया के करीब होके. दूसरी चीज़ ये कि उनके अपने अब बांग्लादेश के अंदर अवामी सतह पे भी ये सोच पाई जाती है कि इंडिया हमारे बहुत से मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, उसकी जो इंटरवेंशन है बहुत बढ़ गई है. पानी का मामला हो, तिजारत का मामला हो, सरहद के मामलात हो, अब वो उस चीज़ से थोड़ा दूर होना चाहते हैं. उनको भी नज़र आ रहा है कि जी इकोनॉमिकली भी एंड अदरवाइज हमें इंडिया की जो कुर्बत रही है या इंडिया के साथ जो ताल्लुकात रहे हैं वो सूट नहीं करते हैं. सो लिहाजा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं. और ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की जो एक सोच है
جیسے میں نے کہا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, اس کی جڑیں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سے چل رہی ہیں جب ان انڈین اسٹیٹس کے اندر یہ مسلمان لوگوں نے جا کے ہجرت کی, اور وہاں پہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جناب ہم یہاں کا حصہ نہیں ہیں, یعنی انڈیا کا حصہ نہیں ہے, وی شوڈ بی اے پارٹ آف بنگلہ دیش. سو بنگلہ بولنے والے مسلمان ہیں, ثقافت ایک ہے. سو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اس وقت آئی تھنک یہ والی سوچ زیادہ آپ کو نظر آتی ہے بنگلہ دیش کے اندر کہ ہمیں انڈیا سے دوری اختیار کرنی ہے. اور جس طرح خطے کے باقی ممالک انڈیا سے دوری اختیار کر رہے ہیں بیکاز آف اٹس انٹرفیئرنس, جو ہمیشہ سے انڈیا نے کہا کہ جناب یہ ہماری جو خطے میں چودراہٹ ہے نا وہ برقرار رہنی چاہیے. آپ دیکھیں نا یہ دوسرے ممالک کے لیے بات بھی کیسے کرتے ہیں, باقی چھوٹے دیش ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا ملک بنا کے پیش کرتے ہیں. بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, لیکن اس کے لیے سوچ بھی اور قیادت بھی بڑی ہونی چاہیے. قیادت آپ کی چھوٹی ہے, تنگ نظر ہے, ٹھیک ہے, آپ کی سوچ جو ہے بڑی تنگ نظر ہے, نفرت بھری سوچ ہے. تو بڑا ملک ہونے سے, آبادی زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, اس ملک کو چلا کون رہا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. سو اپنی پالیسی کی وجہ سے باقی خطے کے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات اپنے بگاڑیں, اور ان میں سے ایک بنگلہ دیش جو قریبی ہوتا تھا جیسے ہم بات کر رہے ہیں آج وہ بھی دور ہو گیا. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان ہی ایسا ملک نظر آتا ہے جو انڈیا کو اس ٹائم سپورٹ کرے, انڈیا کی قربت اس کے ساتھ زیادہ ہے. باقی اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں نظر آتا جو انڈیا کی پالیسیز سے خوش ہو. تو کیا یہاں پہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ان دونوں ممالک کی جو پالیسی ہے, جو ایجنڈا ہے وہ سیم ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ریجن میں آپ نے افغانستان کا ذکر کیا, بالکل صحیح کیا. اور اگر دنیا میں آپ دیکھیں نا تو دو ملک ہیں, جو پاکستان اور انڈیا کی بھی جنگ ہوئی تھی نا تو انڈیا کے ساتھ دو ممالک کھڑے ہوئے تھے جو کھل کے سپورٹ کر رہے تھے, ایک افغانستان تھا اور ایک اسرائیل تھا. سو یہ دونوں ممالک انڈیا کی پوری حمایت میں سامنے آئے ہوئے تھے. افغان طالبان اس وقت انفارچونیٹلی جو کہ اس وقت اقتدار کے اندر ہیں, جو افغان رجیم ہے وہ صحیح طریقے سے اس وقت انڈیا کی ایک کٹ پتلی بن چکی ہے, وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میں اس چیز کا کئی بار اظہار کر چکی ہوں کہ جناب جو اجے دوول کی پالیسی رہی ہے وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ جناب ہم تو مرسنریز تلاش کرتے ہیں, کرائے کے قاتل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو زیادہ پیسے دے دیے وہاں اپنی طرف کر لیا, جس کو مروانا ہے مروا دیا, جس ملک کے خلاف سازش کرنی ہے, دہشت گردی کروانی ہے کروا لی. سو دس از وٹ دے ہیو بین ڈوئنگ. اب جب کہ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, انفیکٹ ان ممالک کے ساتھ بھی جن کے ایک وقت میں انڈیا کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے, اب انڈیا کے لیے زیادہ ایک تھریٹ بنتا چلا جا رہا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جناب ہمارا کیا ہوگا, لہٰذا وہ اس کو بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کریں تو ان کی وہ جو ایسٹ تھریٹ ڈاکٹرین ہے وہ انٹیلیجنس برادری اس پہ بات کرنے لگ جاتی ہے. پاکستان کے حوالے سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے حربے استعمال کیے ہیں. ایران کو استعمال کرتے رہے پاکستان میں داخلے کے لیے, وہاں پہ اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے. افغانستان وہ واحد ملک بچ جاتا ہے جو کہ اس وقت کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ہاتھ میں کھیلنے کو تیار ہیں, آپ پیسے دیتے چلے جائیں, وہ چمک ہمیں اندھا کر دیتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ پاکستان میں دراندازی کروانا چاہیں, یہاں پہ موجود دہشت گرد گروپوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہیں, ہماری زمین کو استعمال کرنا چاہیں تو کریں. نظریہ کچھ بھی نہیں ہے. میں تو بہت پہلے سے طالبان کے حوالے سے کہا تھا کہ جناب یہ کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے, یہ سارے ایک ہی ہیں. اور اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ جناب بھارت میں جو لیڈرشپ ہے اور یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے نا ان کے مفادات سیم ہیں, یہ ایک ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے؟ پاکستان ان کا وہ واحد ایجنڈا ہے, ایک چیز جو ان کو مشترک کرتی ہے, ایک چیز جو ان کو اکٹھا کرتی ہے نا وہ پاکستان کی مخالفت ہے. تو یہ تو خیر ویسے ہی بڑے بے وفا قسم کے لوگ ہیں, احسان فراموش لوگ ہیں یہ افغان طالبان, جو کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, اس سلوک کو بھول گئے جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا تھا. تو اگر اوکے جی, یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے, پاکستان میڈیا اس حوالے سے بات کر رہا ہے لائک کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے, کس طرح انڈیا لائک شیخ حسینہ کے تھرو بنگلہ دیش کا یوز کرتا تھا, اور اب جب محمد یونس آ چکے ہیں اور پاکستان بنگلہ دیش کے ریلیشنز بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو یہاں پہ کس طرح ایک دم سے انڈیا کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو گیا ہے, اور انڈیا کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آ رہی کہ بنگلہ دیش انڈیپینڈنٹ فیصلے کیوں کر رہا ہے, بنگلہ دیش ڈیفینس ڈیلز کیوں کر رہا ہے, بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کیوں بہتر کر رہا ہے. تو ہر ایک چیز سے جو ہے وہ انڈیا کو ایشو ہونا شروع ہو چکا ہے. تو یہاں پہ لائک میں اس بک کا ذکر کروں گی, دی آرٹ آف کرائم, ٹھیک ہے, جو گفٹ کی گئی پاکستان کے جنرل کو, اس میں بنا ہوا نقشہ جس میں انڈیا کے ساتھ ریاستوں کو دکھایا گیا, گریٹر بنگال کا میپ دکھایا گیا. یہ چیز دیکھ کے انڈیا کو بالکل ہضم نہیں ہوئی.
اور لائک اس سے پہلے جو ہے محمد یونس کا ایک بیان تھا کہ ہم جو ہے لائک 7 سسٹر اسٹیٹس کے ٹھیک ہے لینڈ لارڈ ہیں ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ ٹوٹلی لینڈ لاکڈ ہے تو یہاں پہ جو ایک اسسٹنس ہے وہ بنگلہ دیش ہی دے سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھا۔ لیکن یہاں پہ اب اس میپ کو دیکھ کے انڈیا میں مزید ایک فیئر شروع ہو گیا، ایک خوف پیدا ہو گیا کہ کیا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ مل کے چکن نیک پہ اٹیک کرے گا، کیونکہ کہتے ہیں جب آپ نے کچھ ایسا کیا ہو تو آپ وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے، لائک آپ جیسے خود ہوتے ہیں آپ کو وہی چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اب انڈیا کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کے چکن نیک کو آکوپائی کریں گے، چکن نیک پہ قبضہ کریں گے، تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ لائک ایک خوفناک ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ 7 سسٹر اسٹیٹ بہت سینسیٹیو اسٹیٹس ہیں انڈیا کی، اور انڈیا نے ہمیشہ سے اس کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو اسٹیپس لیے ہیں۔ ویل آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے، انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں، آپ لوگوں کو جو بھی کہنا ہے لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں، اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ اللہ کا بھی سی یو ٹیل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔